پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ: لقد البتہ تحقیق، کفرا کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، انا بے شک، اللہ ثالث ثلاثہ تیسرا ہے تین کا، یعنی ٹرینیٹی کا کانسیپٹ دیا جنہوں نے۔ وما اور نہیں، من الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، الہ یعنی ہوتا ہے خدا، واحد ایک ہی، وَإِنْ اور اگر، لم نہ، ینتہو وہ باز آئے، اما اس سے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ البتہ ضرور پہنچے گا، الذین ان کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب عذاب، علیم دردناک۔ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے، انہیں المناک یعنی دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے عیسائیوں کا ایک اور دوسرا گروپ ہے جو ٹرینیٹی پر کا کانسیپٹ ہے، جس کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تین میں سے ایک ہے۔ عیسائیوں میں الگ الگ عقیدے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ہی نعوذ باللہ خدا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، یعنی خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی اسپرٹ۔ جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام ایک ہی ہیں، یعنی یہ تینوں جو ہیں خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام، ہولی اسپرٹ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ایک ہی ہیں، یعنی جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، خدا اور جبریل علیہ السلام، ہولی اسپرٹ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم یہ ایک ہیں، یعنی خدا، تینوں خدا ہیں، خدا کی الگ الگ فارم ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنے معجزے دے کر بھیجا تھا۔ یہ سب کیوں، اتنا سا بگاڑ کیوں آ گیا ان کے اندر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے سارے معجزے دیے تھے، تو اس کا انہوں نے غلط مطلب نکال کر اتنا دین کو اپنا بگاڑ لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن بعد کے لوگوں نے اپنی مرضی سے یہ عقیدے گڑھ لیے۔ یعنی اللہ کو کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ جو ہے وہ فادر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سن ہے، اور ہولی اسپرٹ یعنی جبریل علیہ السلام کو یہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، وہ جو ہیں تینوں ملا کے جو ہیں وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے الگ الگ نام ہے، یعنی اللہ جو یہ تین میں سے ایک ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں عیسائیوں کے عقیدے ٹرینیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ خدا تین کا گروپ ہے، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک ہولی اسپرٹ، یعنی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام۔ کچھ فرقے کہتے ہیں کہ تیسرا جو ہے وہ یہ روح القدس نہیں ہے، مریم سلام علیہا ہے، یعنی مریم علیہ السلام کو بھی اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں یہ۔ تو یہ جو ہے ان میں بگاڑ آ گیا ہے ان سب چیزوں کا، تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کے بارے میں بتایا جو کہتے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، خدا ہے۔ پھر ایک اور دوسرا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی جو خدا ہے وہ تین میں سے ایک ہے۔ تو اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اس طرح سے جو بھی ایسی بات کرتے ہیں وہ سب کفر کرتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ فرقے کہتے ہیں کہ یہ تینوں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہیں۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے، خدا تھے،
کچھ نے کہا وہ انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی یہ عقیدے رکھیں گے وہ سب کافر ہیں، یعنی سب وہ غلط باتیں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک کہنے والے بھی کافر ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام صرف خدا تھے، انسان نہیں تھے، بلکہ خدا ہی انسانی شکل میں حلول کر گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آئے۔ یہ اتنے سارے ان کے الگ الگ کانسیپٹس ہیں، وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک اس کو کلیریفائی کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، تم لوگ ایسا کہتے ہو۔ جیسے وہ جیسے 3 پارے میں ہے جو سورہ آل عمران میں کہ وہ جو نجران سے جو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا بحث کی تھی ان سب کے بارے میں، وہ لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر سورہ آل عمران کی اتنی ساری آیتیں نازل ہوئیں کہ دیکھو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ پیدا کیا، اور پورا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈسکرپشن اور مریم سلام علیہا ان کی ڈسکرپشن سب کی دے کے ان کو سمجھایا گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب ان کے جو ہیں یہ مس کانسیپٹس ہیں، مطلب یہ الگ الگ ان کے گروپس ہیں اور یہ الگ الگ ان کے بلیفس ہیں۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایک کر کے ایکسپلین کیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کا بھی اس طرح سے شریک مت ٹھہراؤ۔ اسی لیے ایک آیت اور آتی ہے سورہ مائدہ کی 112 ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ یعنی وہ بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام سے جو بھی بات ہوگی قیامت کے دن، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا کہ دیکھو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں جب تک ان میں زندہ تھا میں نے تو یہی کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی تو بخش دے ان کو، یا تو جو تیری مرضی ہے تو چاہے تو انہیں بخش دے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے۔ تو اسی لیے بہت ساری آیتیں آتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے غلط عقیدوں کے بارے میں قرآن میں، تاکہ یہ جو ہیں اس کو پڑھیں اور اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور اس سے بچ جائیں، ورنہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں بھی دردناک عذاب کی بات کی گئی۔ پھر نیکسٹ آیت ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74۔ اب اس میں ان کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی جو بھی یہ سب کام کرتے ہیں، جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں یہ سب باتیں کرتے ہیں، ان سب کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا کیا بھلا نہیں، یتوبون وہ توبہ کریں گے، اللہ طرف اللہ کے، یعنی کہ ابھی بھی وہ توبہ نہیں کریں گے، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے، واللہ اور اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تو اتنا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے کہ یہ سب کہنے کے باوجود اگر وہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اس سے توبہ کریں گے اس کے سامنے اور بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ کیا لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے بخشش نہیں مانگیں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہر گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ آیتوں کے بعد میں یہ آیت آئی ہے تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اور ویسے بھی جنرل بھی ہے یہ آیت کہ جو بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہیں۔ مفہوم حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عزت اور بزرگی والا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور ہاتھ پھیلاتا ہے دن کو تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں۔ اللہ اسی طرح توبہ قبول کرے گا یہاں تک کہ آفتاب نکلے مغرب سے، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے گناہ معاف کرتا رہے گا اگر لوگ اس سے معافی مانگیں گے تو۔
استغفار کرنا یعنی الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا، انہیں ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، جو استغفار کی دعائیں ہیں ان سے معافی مانگنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 100 بار پڑھنے سے اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مغفرت مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ کا نام کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، یعنی اے اللہ گناہوں کو ڈھانپ دینا اور نہ پکڑنا، اخلاص سے اللہ سے معافی مانگنا، ندامت ہونا اور غلطی نہ دہرانا۔ توبہ کے لیے سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ انسان معافی مانگے، اس کو ندامت ہو اور وہ غلطی کو نہ دہرائے، آئندہ کے لیے پھر وہ غلطی نہ کرے۔